ایک ٹھرکی پاکستانی کی کہانی جس کو تین چیزوں سے محبت تھی۔ پہلی لڑکی، دوسری لڑکی، تیسری لڑکی۔ اس کے ذہن میں ہر وقت لڑکیاں سوار تھی۔ جوان تھا، خوبصورت تھا، کنوارا تھا، روپیے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ جب بھی اس کو کام کا کہتے تو کہتے کہ میرا بڑا بھائی باہر ہوتا ہے، مجھے کام کی کیا ضرورت ہے۔ لڑکیوں کے پیچھے اکثر اس کی لڑائی بھی ہوتی۔ اس کی جو ماں بڑی پریشان رہتی، اپنے بڑے بیٹے سے کہتی سعودی عرب اس کو یہاں بلا لے، یا یہ کسی کو مار دے گا یا کوئی اس کو مار دے گا۔ بڑے بھائی نے 20 سال کی محنت کی، پہلے چھوٹا سا ڈھابا بنایا، پھر ہوٹل بنایا، ہوٹل سے اچھا ہوٹل، اور اب ایک بہترین اچھا ہوٹل بنایا۔ ایک طرف فیملی ہال ہے اوپر، اور نیچے ان سے نا بیچلر کا ہے، وہاں پہ ہال بنایا ہوا ہے، بڑا زبردست ہے۔ جو فیملی ہال ہے اس میں کیبن بنائے ہیں، کیبن پہ آگے پردہ لگا ہوا ہے کہ کوئی بھی فیملی سکون سے کھانا کھائے، کسی کا دھیان ان کی طرف نہیں جاتا۔ جب ماں نے اپنے بڑے بیٹے سے کہا کہ اس کو باہر بلا لے، تو اس نے ویزا بھیجا اور بھائی کو بلا لیا سعودی عرب۔ اس سے کہتا ہے 2 چیزوں کا خیال کرنا، یہ کام کبھی نہیں کرنا یہاں پہ، ایک چوری، دوسری لڑکی بازی۔ ہوٹل میں اکثر لڑکیاں موبائل، اپنا والیٹ، گھڑی، اینک بھول جاتی ہیں، ان کو واپس کرنا ہے، کاؤنٹر پہ دینا ہے۔ دوسرے نمبر پہ لڑکیاں کیسے بھی کپڑے پہن کے آئے، تم نے آرڈر لینا ہے اور سامان پکڑانا ہے، بس پیسے لینے ہیں ان سے فالتو بات نہیں کرنی۔ کہتا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بھائی تھا انگلش اچھی بول لیتا تھا، دکھنے میں اچھا تھا۔ اب یہ اس کو بنا دیا جو فیملی ہال ہے وہاں پہ آرڈر ٹیکر۔ ویٹر بناتا تو شاید اس کو برا لگتا کہ میرا بھائی ہے، اس نے بنا دیا صرف آرڈر لینا ہے اور بتانا ہے یہ آرڈر ہے۔ لڑکا ویٹر آئے گا، آرڈر لے کے آئے گا، سامان رکھ دے گا، کھانا لوگ کھائیں گے تو گندے برتن اٹھا لے گا دوسرا لڑکا۔ اس کے بھائی کا کام تھا صرف آرڈر لینا۔ لو جی یہ کام کرتا رہا۔ ادھر ہی ایک محلے کی عربی لڑکی آتی تھی اکثر اپنے والدین کے ساتھ۔ لڑکی کی عمر یہی ہوگی 18-19 سال، جوان، خوبصورت، بڑی پیاری لڑکی تھی۔ اور آج کل پتہ نا ابائے بھی پورے پورے سے آ رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تھوڑا شوق کراتی تھی۔ اب یہ بچپن سے ٹھرکی تھا، یہ اس کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا، اس کا انتظار کرتا۔ اب آہستہ آہستہ لڑکی کبھی کبھی اکیلی بھی آتی، کوئی کھانا پارسل لے کے جاتی۔ اب ایک دن سے رہا نہ گیا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا نا اشارہ کرتا ہے ٹیلی فون کا کہ تمہارے پاس فون ہے تو اپنا نمبر دے دو۔ لڑکی نے ٹیشو پہ اپنا نمبر لکھ کے اس کو پکڑا دیا۔ اب تو سلسلہ شروع ہو گیا نات تھمنے والا۔ لڑکی کو یہ کال کرتا، آڈیو کال، ویڈیو کال، عربی لڑکی ہے، یہ پاکستانی لڑکا ہے، دونوں میں پیار پروان چڑھ رہا ہے۔ پیار پروان چڑھ رہا ہے، لڑکی گفٹ مانگتی، کبھی پرفیوم، کبھی کارڈ ریچارج، کبھی کوئی۔ یہ جو گفٹ مانگتی، کپڑے، جو گفٹ مانگتی اس پہ قربان کرتا گیا۔ مال غنیمت دل بے رحم، اس کے کون سے جیب سے جا رہے ہیں؟ باپ کے جو بھائی کا جو ہوٹل تھا وہاں سے پیسے ہیرا پھیری کرتا۔ اس نے اپنے ساتھ کے نا 2 لڑکے اور ملا لیے، اور مل کے خوب سگریٹ پیتے، آوارہ گردی کرتے۔ اب لڑکی کو نا بہت گفٹ دے چکا تھا، اب اس کو انتظار تھا کہ کب لڑکی ملے، اور 1-2 بار اس کو موقع مل چکا تھا، لڑکی کو گلے گلے لگا چکا تھا۔ اب یہ انتظار تھا کہ جو میں اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے لڑکی پہ وہ پورا کروں۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ لڑکی کو یہ استعمال کرے گا، پر لڑکی اس کو استعمال کر گئی۔ آگے بتاتا ہوں۔ اس نے دیکھا ایک دن بھائی کی طبیعت خراب ہے، وہ صبح آیا ہوٹل پہ اور کہتا میں گھر جا رہا ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں، کوئی کام ہو تو بلا لینا۔ یہ چلا گیا بھائی۔ اسکول بند تھے، گرمیوں کی چھٹیاں تھی، اور دوپہر کے ٹائم فیملی ہال میں کسٹمر نہیں ہوتے تھے۔ اس نے لڑکی کو فون کیا کہ آج مجھ کو مل آ کے، فیملی ہال میں کوئی بھی کسٹمر نہیں ہے، اس ٹائم تو آ سکتی ہے؟ لڑکی نے کہا میں آ جاؤں گی۔ لو جی یہ لڑکی آ گئی ہے، لڑکی کے پسندیدہ کھانا تیار کیا تھا، انہوں نے کھانا کھایا، اپنے دوستوں کو کہا کہ تم کیبن کے باہر کھڑے رہو، وہ انتظار کرتے رہے، کوئی آئے نہ یہاں پہ۔ اب دونوں کیبن میں چلے گئے، عربی لڑکی اور پاکستانی ویٹر جو ہے جو آرڈر لیتا ہے۔
ہوٹل والے کا بھائی۔ وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ ان کا جس کام کے لیے لڑکی کو بلایا تھا وہ کام شروع ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا۔ کام کرنے کے بعد جب یہ واپس نکلا اپنے کپڑے پہننے، اور لڑکی سے کہا تم بھی کپڑے پہن لو، لڑکی نے اپنے کپڑے اٹھا کے باہر پھینک دیے، اور جو پردہ لگا ہوا تھا آگے اس کو جسم سے لپیٹ لیا۔ لڑکی کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیا کام ہے، کپڑے پہنو۔ کہتی ہے 50,000 ریال دو تو کپڑے پہنوں گی، ورنہ مچاتی ہوں شور، یہاں پورے محلے اکٹھا کر لوں گی۔ لڑکے کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو، میں نے کوئی زبردستی کی ہے تمہارے ساتھ، تمہاری مرضی سے کیا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے نہیں معلوم، 50,000 ریال دو۔ لڑکی نے چیخ چلائی ہے۔ باقی ویٹر اکٹھے ہو گئے۔ جب دیکھا کہ لڑکی کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، ہاتھ ننگے نظر آ رہے ہیں، کپڑے سارے باہر پڑے ہیں، انہوں نے فون کر دیا اس کے بھائی کو۔ بھائی آ گیا۔ بھائی نے دیکھا ہے لڑکی سے ترلا کرتا ہے، بہن بولتا ہے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ میری عزت کا سوال ہے، میں نے 20 سال محنت کر کے عزت کمائی ہے، تو جو کہتی مان لیں گے، کپڑے پہن تو۔ لڑکی کہتی ہے مجھ کو 50,000 ریال چاہیے۔ ہوٹل جو مالک بھائی ہے، بڑا بھائی، وہ کہتا ہے دیکھ بہن بی بی، میرے اتنی جوگے نہیں ہوں 50,000 کو، 5-10 ہزار کی بات کر تو ٹھیک ہے۔ کہتے نہیں۔ جب لڑکے نے دیکھا، ہوٹل کے مالک بھائی نے، بڑے بھائی نے، کہ پانی سر سے گزر رہا ہے، اس نے لڑکوں کو کہا کہ ہوٹل کے دروازے بند کر دو، کوئی گاہک آ گیا، شور سن لیا تو میری بڑی بےزتی ہوگی۔ ہوٹل بند کر دیا اور فون کر دیا کفیل کو کہ یہاں یہ مسئلہ ہو گیا، جلدی آ جا۔ کفیل بھی آنن فورن آ گیا۔ کفیل نے آ کے دیکھا لڑکی نے پردہ لپیٹا ہوا ہے، لات ننگی نظر آ رہی ہے، ہاتھ ننگے نظر آ رہے ہیں۔ اسے کہا بنت، بہن، بیٹی، ایسا مت کر، کپڑے پہن بھی بات کرتے تھے۔ کہتی میرے نزدیک کوئی مت آنا، میں سب کا نام لے لوں گی، مجھ کو سب کے نام معلوم ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام، اس کا یہ نام ہے۔ عربی بڑا پریشان ہو گیا، کرے تو کیا کرے۔ وہ کہتی 50,000 سے 1 روپیہ کم نہیں لینا۔ عربی نے اسے پیار پیار سے ڈیل کی، کرتے کرتے ڈیل 20,000 پہ بعد ڈن ہوتی ہے۔ 20,000 ریال۔ اب آج کل زمانہ جو سا ہے، جو بھی ہے نا کارڈ سے پے کرتے ہیں۔ ہوٹل میں پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے۔ لڑکی کہتی ہے میرے ہاتھ میں ابھی 20,000 ریال رکھو، ورنہ میں چاہتی ہوں شور۔ وہ عربی بھی ڈرے، پاکستانی بھی ڈرے، سب ویٹر ڈرے، مانگ تانگ کے ادھر سے عربی سے سب سے اکٹھا کر کے 20,000 ریال اکٹھا کیا، اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ لڑکی نے سکون سے پیسہ ایک ارب گنا ہے، واقعی 20,000 ریال ہے۔ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے پہن کے جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، ویٹر جو تھا، اسے کہتی ہے جانو، تمہارا اگر دوبارہ دل کرے، تمہارے پاس میرا نمبر ہے، مجھے فون کر دینا، میں پہلی کال پہ آ جاؤں گی۔ لڑکی یہ کہہ کے باہر نکلی ہے۔ اس کے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کے منہ پہ زوردار تھپڑ مارا ہے۔ کفیل سے کہا ہے کہ اس خبیث کو ابھی بھیج، فروج پہ لگا بھیج پاکستان۔ کفیل کو ویسے ہی بڑا غصہ تھا کہ ہماری عربی لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، چاہے کا پیار تھا، اسے بٹھایا گاڑی میں، لے کے خروج لگایا، ایئرپورٹ لے کے گیا، بھیج دیا پاکستان۔ بھائی نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا، ہاتھ کھینچ لیا، اس کو 1 روپیہ نہیں دیتا۔ ماں باپ سے کہا جو اس کا حصہ ہے اس کو دو، نہ ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، نہ میں اس کا بھائی ہوں۔ آج کے بعد یہ میرے لیے مر گیا، میں اس کے لیے مر گیا۔ میں نے 20 سال سے لوگوں کے ساتھ سلام دعا بنا کے عزت بنائی تھی، اس نے 20 منٹ میں 20,000 بھی دیے اور عزت بھی گوا دی۔ ایسے بھائی سے میں بے بھائی اچھا ہوں۔ اور جناب اس نے تو اپنے بھائی کو بچا لیا، اپنے ہوٹل کو بچا لیا، 20,000 دے دیے۔ آپ پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے، جو نئے لڑکے آتے ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، عورت کے بارے میں سوچتے ہیں، لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ آپ جب یہاں پہ آتے ہو، پیچھے اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، ان کو چھوڑ کے یہاں پہ آتے ہو، اپنے گھر کی عزت چھوڑ کے آتے ہو۔ اگر آپ کوئی غلط کام کرو گے تو یہ نہیں کہیں گے فلاں نے کیا تھا، اگر پاکستانی حرامی ایسے بولیں گے۔ اس پہ کیس بن جاتا، لڑکی پولیس بلا لیتی، شاید اس کی گردن کٹتی، لڑکی کچھ بھی بول لیتی، لڑکی شاید 2-3 کا نام لے لیتی۔ آپ کی مہربانی ہے، اپنی عزت کا بھی خیال کرو اور جو اپنے گھر والوں کی عزت کا بھی خیال کرو۔ یہاں پہ آ کے واسطہ ہے رب کا کہ ایسا کام مت کرو۔ اور رہی بات اس کے بھائی کی، وہ تو جناب جو
شاہی کپڑے پہنتا تھا، جو 125 میں گھومتا تھا، کک سے لک ہو گیا۔ اب وہ ایک ورک شاپ میں موٹر مکینک کے پاس کام کرتا ہے۔ تو یہ یاشیاں بھی زیادہ نہیں ہوتی، ہر وقت کہتے ہوتے بڑا بھائی باہر ہوتا ہے، وہ بھی بات اچھی نہیں ہے۔ خود بھی کام کرو، ان کو بھی کام کرنے دو، ان کی بھی فیملیاں ہیں۔ اس کہانی کے بارے میں اچھے کمنٹس کیجیے گا۔ بڑے بھائی نے جو کیا اس کے بارے میں بتائیے گا، اور چھوٹے بھائی نے جو کیا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ ہم لوگ آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ اللہ حافظ۔